شیخ صاحب، جس طرح آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو ماننے میں حرج کیا ہے، منکرین جو احادیث ہیں ان کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا ہے، باقاعدہ زہر آلود کھانا ان کو دیا گیا، تو دوسری طرف قرآن کریم کی جو آیت ہے، اب وہ تو تواتر سے ثابت ہے، تو قرآن کریم کی جو آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، پھر کیا یہ جادو ہونا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود کھانا کھلایا جانا یہ آپس میں متعارض نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے محفوظ کیا اس چیز سے؟ اور ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، اور دوسری طرف یہ کہ وہ جو احادیث ہے وہ کہتے ہیں یہ جو خبر واحد ہے اور متواتر کے یہ خلاف ہیں، یعنی خبر واحد جو ہے وہ متواتر کے جب خلاف ہوگی تو پھر اس کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا ان دونوں احادیث کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے کہ ہم اس کو لا کر جو ہے وہ دیکھ کر ہم احادیث کے رد کرنے کے درپے ہو جائیں۔ تعارض ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے اس کا حل کیا ہے، لیکن ٹکراؤ اس میں ہے ہی نہیں، تعارض ہے ہی نہیں، چونکہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ قرآن کریم کی صورتوں میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے، بے شک، اور اس سے پہلے یہ دونوں واقعات پیش آ چکے تھے، تو لہٰذا یہ آپس میں اس اعتبار سے تاریخی اعتبار سے بھی ان کا ٹکراؤ نہیں بنتا، چونکہ یہ واقعات پہلے پیش آ چکے تھے، اور جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اپنے گھر کے سامنے پہرے دار کھڑا کرتے تھے، صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگتی تھی باقاعدہ، تو اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کے بعد یہ پہرے داروں کو ہٹا دیا تھا، اس کو ہٹا دیا تھا آپ نے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی ذات پہ توکل کی انتہا تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں واللہ یعصمک من الناس کے اندر اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو نہیں ہو سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر نہیں دیا جا سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بیماری نہیں آ سکتی، پریشانی نہیں آ سکتی، آزمائش نہیں آ سکتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید کیے گئے، اور یہاں واللہ یعصمک من الناس کے اندر جو تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں مراد کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قتل ہونے سے بچا لے گا، یعنی کوئی آپ کو نبوت اور رسالت کا پیغام مکمل کرنے سے پہلے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مطلب جانی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتا، آپ کو قتل نہیں کر سکتی، شہید نہیں کر سکتا کوئی، یہ اصل مقصود تھا، اور تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے۔